السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المبین المتین المغین، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنی نادیہ دیوان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور شاعر کہتا ہے کہ نفس نفس کو وابستگی مدینے سے، نفس نفس کو وابستگی مدینے سے، گزر رہی ہے میری زندگی قرینے سے، نفس نفس کو وابستگی مدینے سے، گزر رہی ہے میری زندگی قرینے سے۔ اب یہاں پر رک کر ایک اور شعر سنو، ایک شاعر کہتا ہے کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، مجھ کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، مجھ کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ اور کیوں آ گئے ہو حاجیو طیبہ سے لوٹ کر، کیوں آ گئے ہو حاجیو طیبہ سے لوٹ کر، ہمیں تم کو تو اس دیار میں مر جانا چاہیے، تم کو تو اس دیار میں مر جانا چاہیے۔ اب اس کے عکس میں ایک شاعر کہتا ہے کہ کیوں آ گئے ہو حاجیو طیبہ سے لوٹ کر، تم کو تو اس دیار میں رہ جانا چاہیے۔ غلامی رسول دیکھو، ایک شاعر کہتا ہے کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، اور کیوں آ گئے ہو حاجیو طیبہ سے لوٹ کر، تم کو تو اس دیار میں مر جانا چاہیے۔ ایک شاعر کہتا ہے تم کو تو اس دیار میں رہ جانا چاہیے۔ کوئی مرنا چاہتا ہے در رسول پر، کوئی رہنا چاہتا ہے در رسول پر، لیکن ہم عاشقوں کی تمنا ذرا سنو۔ شاعر کہتا ہے کہ کیوں آ گئے ہو حاجیو طیبہ سے لوٹ کر، تم کو تو اس دیار میں مر جانا چاہیے، تم کو تو اس دیار میں رہ جانا چاہیے، مگر ہم غلاموں کی تمنا ہے، ہم غلاموں کی تمنا ہے کہ نفس نفس کو وابستگی مدینے سے، گزر رہی ہے میری زندگی قرینے سے، نفس نفس کو وابستگی مدینے سے، گزر رہی ہے میری زندگی قرینے سے۔ اور در رسول پہ موت کی آرزو کیسی، در رسول پہ موت کی آرزو کیسی، ہمیں حیات مانگ کر لائیں گے ہم مدینے سے، حیات مانگ کر لائیں گے ہم مدینے سے، حیات مانگ کر لائیں گے ہم مدینے سے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ زندہ دل۔ ایک شاعر کہتا ہے یہ کس کی محفل ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے، مچل کے بولو، یہ کس کی محفل ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جن کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ یہ کس کی محفل ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ اور مصیبت میں سوچا تھا کہ تجھ کو آواز دوں آقا،
मुसीबत में सोचा था कि तुझको आवाज दूं आका, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई। थोड़ा बेदारी का सबूत दीजिए, आप तो ऐसे पत्थरों की तरह बैठे हैं। एक शायर, एक शेर याद आया आपको देखकर कि मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। और अजीब आप हो जो खामोश हो के बैठे हो, हमें नबी के जिक्र से तो पत्थर पिघलने लगता है, नबी के जिक्र से तो पत्थर पिघलने लगता है। हजरात, आइए हमारा अकीदत और मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, नौबहार शफ़ाअत, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम दो जहां के बद्रुद्दुजा, मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार झूम झूम कर दरूद और सलाम का नजराना पेश करें और पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम, मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, व आलिहि व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, आप लोग सुनना चाहते हैं? थोड़ी देर बोले, जरा हाथ उठाकर बताइए कौन कौन सुनना चाहते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मजल के बोलिए या रसूल अल्लाह। जिंदा दिली का सबूत दीजिए ताकि पता चले कि यहाँ पे बैठे हैं सुनने वाले नबी के गुलाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हजरात, हजरत इमाम गजाली 15वीं सदी ईस्वी के इमाम मुजद्दिद हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कूहे दूर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत से कलाम किया करते थे, वो अल्लाह के कलीम थे, कूहे दूर पर रब से मुनाजात करते थे, बातें किया करते थे। एक मर्तबा कुरान की आयत भी आज तक शाहिद है, एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्रार किया, मौला मुझे तेरा जलवा देखना है। मजल के बोलो, मौला मुझे तेरा नूर देखना है, तेरे जात की तजल्लियों को देखना है। अल्लाह फरमाता, कुरान आज भी गवाही दे रहा है, लन तरानी, ऐ मूसा तू मुझे देख नहीं सकता। लेकिन अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के नबी थे, इसरार किया मौला मुझे तो देखना है। अल्लाह अल्लाह, जब खालिको मखलूक, जब खालिको महबूब, जब महबूब और मुहिब के दरमियान तकरार सी होती है, मोहब्बत भरा एक बयान होता है, एक तकरार होती है, तो कितना मजा आता है। जमीन और आसमान सदाएं सुनाती है, देखने वाले देख करके रश्क करते हैं, पहाड़ पे पौधे समंदर सब झूमने लगते हैं कि आज मुहिब अपने महबूब से कलाम कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा ने इसरार किया, मौला मुझे तेरा जलवा देखना है, तेरा नूर देखना है, तेरी जात की तजल्ली को देखना है। रब कहता, मूसा लन तरानी, तू मुझे देख नहीं सकता। मूसा का इसरार बढ़ता है, मौला मुझे तो देखना है, मौला मुझे तो देखना है। जब मूसा बसित हो गए तो रब तबारक व तआला ने अपने जात की तजल्ली को नहीं, सिर्फ अपने सिफत की तजल्लियों को, अपने सिफात के तजल्लियों को 70,000 पर्दों के साथ, 70,000 पर्दों से ढक करके अपने सिफात की तजल्ली को मूसा के सामने पेश किया, तो मूसा उसकी ताब न ला सका और बेहोश होकर गिर पड़े। इन उलमा से पूछो, बयान करेंगे। हजरत मूसा रब के नूर को, रब के जलवा को, रब के तजल्ली को बर्दाश्त न कर सके और बेहोश होकर गिर पड़े। जब मूसा को होश आया तो उनकी आंखें चकाचौंध हो गई, उनकी आंखों से अजीब सी शुआएं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मूसा की आंखों में आंसू शुरू हो गया। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, अपनी आंखों को बंद किए हुए मूसा अलैहिस्सलाम कूहे दूर पर से निकलते हैं और निकल के सामने आगे की तरफ तशरीफ ले जाते हैं। एक शख्स मिलता है और कहा, मूसा अपनी आंखों को क्यों छुपाया है? अल्लाह के नबी जरा अपनी आंखें तो दिखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही अपनी आंखों से अपने हाथों को हटाया है, मूसा की आंखों में जब उस शख्स ने देखा है, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के साथ अल्लाह के सिफत की
تجلی کی روشنی موسیٰ کی آنکھوں میں اس قدر سما گیا تھا، اس قدر پھرو گیا تھا کہ موسیٰ کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اس شخص کی نظر موسیٰ کی آنکھوں پہ پڑتی ہے، رب کا نور چمکتا ہے، نوری شعائیں نکلتی ہے، اس شخص کی آنکھوں میں جیسے ہی پڑتی ہے اس شخص کی آنکھیں پھٹ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، اس سامنے والے شخص کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام آگے جاتے ہیں۔ جو کوئی موسیٰ سے ملتا ہے، موسیٰ کی آنکھوں کو دیکھتا ہے تو ان کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ موسیٰ نے رب کے صفت کی تجلی کو دیکھا تھا اور ان کی آنکھوں میں خدا کا نور بس گیا ہے، اور نور خدا میں وہ طاقت، وہ شعائیں ہیں کہ موسیٰ کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا ہے۔ جو بھی موسیٰ کی آنکھوں کو دیکھتا ہے ان کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں میں اپنے ہاتھوں سے پٹی بنا دیا ہے، اپنی آنکھوں کو ڈھک لیا ہے کہ مخلوق خدا پر ظلم ہو رہا ہے، جو میری آنکھوں کو دیکھتا ہے آنکھیں پھوٹ جاتی ہے، اندھا ہو جاتا ہے۔ آخر میں اس کا حل کیسے نکالا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی جنگل گھاس پیڑ پودے کی پتیوں کو پایا ہے اور اپنی آنکھوں میں نقاب بنا لیا، لیکن موسیٰ کی آنکھوں میں رب کا نور اس قدر مجسم ہو گیا تھا کہ موسیٰ کی آنکھیں اس قدر چکا چوند ہو گئی تھی کہ موسیٰ نے جس چیز کا پردہ آنکھوں میں ڈالا وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ کبھی موسیٰ نے مٹی کا لیپ بنا کر کے اپنی آنکھوں کو پردہ ڈالا ہے تو مٹی جل کر کوئلہ بن گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو اٹھایا ہے اور تراش کر کے پتھر کو اپنی آنکھوں میں پٹی بنایا ہے، آنکھوں کا نقاب بنایا ہے، وہ پتھر چکنا چور ہو گیا ہے۔ رب کے نور میں وہ طاقت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے ٹکڑے کو لیتا ہے اور اس چوٹی کو لے کر کے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جس چیز کو موسیٰ نبی نے اپنی آنکھوں کا پردہ بنایا ہے، اپنی آنکھوں کا پٹا بنایا ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ اللہ، رب کے نور کی شعاؤں کی برکت سے وہ چیز جل کر راکھ ہو جاتی ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان ہو گئے، موسیٰ نبی حیران و پریشانی کے عالم میں جس چیز کو ہاتھ لگا رہے ہیں، درختوں کی چھنیوں کو لگاتے ہیں وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، مٹی کو لگاتے ہیں وہ بھی پردہ نہیں بن پاتا، پیڑ کے پتوں کو لگاتے ہیں وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتا۔ یعنی موسیٰ نبی اپنی آنکھوں کا پٹا، اپنی آنکھوں کا نقاب، اپنی آنکھوں کا پردہ جس چیز کو حائل کرتا ہے سب جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی نور موسیٰ کی آنکھوں میں سما گیا تھا، چکا چوند ہو گیا تھا، اسی لیے کوئی برداشت نہیں کر پایا۔ اب موسیٰ حیران و پریشانی کے عالم میں ہے، موسیٰ حیران و پریشانی کے عالم میں اپنے گھر جاتے ہیں اور جیسے اپنے گھر میں پہنچتے ہیں اپنی دونوں آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت سہورہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہے، اے موسیٰ تم عورتوں کی طرح اپنے آنکھوں میں پردہ کیوں ڈالے ہو، تم عورتوں کی طرح اپنے آنکھوں میں نقاب کیوں بنائے ہو؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی صفورہ ہنسنے لگتی ہے کہ عورتوں کی طرح آپ نے پردہ کیوں ڈالا ہے؟ حضرت موسیٰ نبی اللہ کا کلیم عرض گزار ہوتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، اے صفورہ تجھے نہیں معلوم میں نے کوہ طور پر رب تبارک و تعالیٰ سے التجا کیا تھا اور رب بے نیاز نے مجھے اپنے صفت کی تجلیوں کا دیدار کرایا ہے، میری آنکھیں چکا چوند ہو گئی ہے، اب میں جس چیز کو دیکھتا ہوں وہ چیز پھوٹ جاتی ہے، جو بھی میری آنکھوں میں جھانکتا ہے ان کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہے، ان کی آنکھیں ناکام ہو جاتی ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کی آنکھیں چلی جائے، وہ اندھا ہو جائے۔ اللہ اللہ اتنا سننا تھا، اب غور کرنا میرے دوستو، بہت غور سے سماعت کرنا، اتنا سننا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت صفورہ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ آنکھیں چلی جائے گی تو چلی جائے گی، لیکن اسی بہانے موسیٰ نبی کی آنکھوں میں تو خدا کا نور دیکھ لوں گی۔ بولو بولو بولو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض گزار ہوتی ہے، اللہ کے کلیم مجھے تو آپ کی آنکھیں دیکھنی ہیں، اس لیے کہ اس میں رب کے تجلیوں کی بارش ہے، اس میں خدا کا نور بسا ہے۔ کہا صفورہ سجد نہ کر، تیری آنکھیں پھوٹ جائیں گی۔ صفورہ عرض گزار ہوتی ہے، میرے سرتاج ان آنکھوں کا کیا فائدہ جو رب کی نور کو نہ دیکھ سکے، ان آنکھوں کو لے کر میں کیا کروں گی جو رب کی تجلی کو نہ دیکھ سکے؟ اگر میں ایک مرتبہ رب کی تجلی کو آپ کی آنکھوں میں دیکھ لوں گی، پھر چاہے میری ایک نہیں دو نہیں بلکہ 70 آنکھیں بھی ہوگی تو سب رب کے نور پہ قربان کرنے چلی جاؤں۔
حضرت موسیٰ نے کہا صفورہ تو اندھی ہو جائے گی، کچھ نہیں دیکھ پائی۔ اے اللہ کے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، یہ محبوب و محب کا معاملہ ہے۔ رب نے آپ سے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تے میری تجلی کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن آپ نے اشرار کیا، آپ نے دیکھا۔ اور وہ محب ایسا ہے کہ آپ کا عشق اس قدر غالب آیا ہے کہ رب تبارک و تعالی انکار نہ کر سکا اور اپنی تجلیوں کی بارش تیری آنکھوں میں کر دی۔ اب مجھ محبت کرنے والے کو بھی بنا نہ کر موسیٰ، میری آنکھیں جاتی ہے تو جانے دے، میں اندھی ہوتی ہوں تو ہونی دو، میری آنکھیں پھوٹتی ہے تو پھوٹنے دو، مگر مجھے خدا کا دیدار کر دے، تیری آنکھوں میں خدا کا نور دیکھنے۔ اللہ اللہ، حضرت موسیٰ نے کہا اے بی بی صفورہ ایک کام کرنا، ایک آنکھ اپنے ہاتھوں سے بند کر دو، تاکہ ایک آنکھ تمہاری پھوٹے گی تو دوسری آنکھ کام آ جائے۔ حضرت صفورہ نے ایک آنکھ میں اپنے ہاتھ کو ڈھک لیا ہے اپنے ہاتھ سے، اور دوسرے آنکھ سے حضرت موسیٰ پٹی کو ہٹاتے ہیں، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنے آنکھوں کو کھولتے ہیں، صفورہ کی نظر جیسے ہی موسیٰ کی آنکھوں میں پڑتی ہے، رب کے تجلی کو جیسے ہی موسیٰ کی آنکھ میں دیکھتی ہے، ان کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت صفورہ کو درد کا احساس نہیں ہوا، اس قدر نور دیکھا رب کا، درد کا احساس نہیں ہوا۔ حضرت صفورہ کو، موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت صفورہ کو اس درد کا بالکل احساس نہیں ہوا۔ رب کے نور کو دیکھنے کے چکر میں، دیدار الہی کے چکر میں حضرت صفورہ اپنا درد بھول گئی، اور جس آنکھ کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا، ایک آنکھ تو پھوٹ چکی تھی، دوسرا ہاتھ پھوٹے ہوئے آنکھ پر رکھتی ہے اور دوسری آنکھ کھول دیتی ہے، مچل کے بول، اور اپنے دل میں شوق پیدا کرتی ہے کہ پھر سے خدا کی نور کا دیدار کرے۔ اپنی دوسری آنکھ کھولتی ہے، جیسے ہی کھولتی ہے وہ بھی آنکھ دیکھتی ہے تو پھوٹ جاتی ہے۔ پھر حضرت صفورہ نے جو آنکھ پہلے پھوٹی تھی، اس آنکھ کو جو دوسری آنکھ ابھی پھوٹی ہے اس آنکھ پر پھر اپنا ہاتھ رکھتی ہے اور دوسرے آنکھ کو پھر کھول دیتی ہے، اور اللہ کا کرم دیکھو کہ وہ آنکھ صحیح سلامت ہو جاتی ہے، اور جیسے اس آنکھ سے دیکھتی ہے پھر وہ آنکھ پھوٹ جاتی ہے، پھر وہ آنکھ بند کرتی ہے، دوسری آنکھ پھر کھول دیتی ہے، وہ صحیح سلامت، پھر اس سے خدا کے نور کا دیدار موسیٰ کی آنکھوں میں کرتی ہے، وہ بھی پھوٹ جاتی ہے، پھر پہلی والی آنکھ کھول دیتی ہے، وہ سلامت ہو جاتی ہے، پھر دیکھتی ہے، پھر پھوٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کئی مرتبہ اپنی دونوں آنکھوں پر اپنے ہاتھوں سے پردہ بناتی ہے، پھر کھول کر دیکھتی ہے، پھر آنکھیں پھوٹ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو بالکل پردے میں کر لیا اور کہا بی بی صفورہ کیا کر رہی ہو، بار بار تمہاری آنکھیں صحیح ہو رہی ہے، بار بار تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو، کہا موسیٰ مجھے رب کے دیدار کرنے میں، رب کا نور دیکھنے میں اس قدر مزہ آ رہا ہے کہ زندگی بھر میری آنکھیں پھوٹتی چلی جائے، میں دیدار کرتی چلی جائے۔ لیکن موسیٰ ایک بات تو بتا کہ تیری آنکھوں میں یہ نور جو رب کا ہے، جو تمہاری آنکھوں میں دیکھتا ہے اس کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں، وہ اندھا ہو جاتا ہے، لیکن صفورہ نے اپنے ایک آنکھ سے دیکھا تو وہ آنکھ پھوٹ گئی، دوسری آنکھ سے دیکھا وہ پھوٹ گئی، پھر سے پہلی والی آنکھ کیسے سلامت ہو جاتی ہے؟ تو حضرت موسیٰ بیان فرماتے ہیں صفورہ سنو، میں کوہ طور پر جب رب سے کلام کیا کرتا ہوں تو رب بے نیاز نے مجھ سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، اے موسیٰ اگر تمہیں کوئی پریشانی آ جائے، جب تم مصیبتوں میں گر جاؤ، جب تمہیں بلائیں گھیر لے، جب تمہارا ذہن کام کرنا بند کر دے، جب تم تکلیف میں آ جاؤ، مصیبت میں آ جاؤ، کسی مسئلے کا حل تمہیں نہ مل پائے، تو سنو وہ آخری نبی میرا محبوب ہے، وہ مصطفیٰ جن کے صدقے میں میں نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، اسی نبی پر ایک بار درود پاک پڑھ لیا کرنا، تمہاری ساری پریشانیوں کا حل مل جائے گا، تمہاری ساری مصیبتوں کا حل مل جائے گا، تمہیں ہر چیز سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو اے صفورہ سنو، تمہاری آنکھیں جیسے پھوٹی تھی، میں نے اس نبی پر جو رب قیامت کے پہلے پیدا کرے گا، اس آخری نبی پر میں نے درود پڑھ لیا، اسی لیے تیری آنکھیں دوبارہ سلامت ہو۔ تو سوچو میرے دوستو، اللہ رب العزت کا وہ آخری نبی جس نبی کی ہم امت ہیں، مچل کے بولو، اس نبی پر اگر ایک اللہ کا کلیم پیغمبر اپنے مصیبتوں کے وقت میں درود پڑھ لے تو صفورہ کے پھوٹی ہوئی آنکھ واپس آ، وہ موسیٰ
جن کے جلال کا کوئی عالم نہیں تھا، عصا پتھر پر مارتے تھے تو پانی نکل جاتا تھا۔ اللہ اللہ، وہ موسیٰ جن کے جلال کا یہ عالم تھا کہ اپنے عصا کو ہوا میں لہرا دیتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا۔ وہ موسیٰ جب میرے نبی پر درود پڑھ لے تو انہیں ساری مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے، اور ہم اور آپ تو نبی کے غلام ہیں، نبی کے امتی ہیں، اگر مچل کر درود پڑھ لیں گے تو میرے مصطفیٰ اسی درود کے صدقے میں ہم غلاموں کی شفاعت بھی کر سکتے ہیں، ہمیں پہچان بھی سکتے ہیں، اور قیامت کے میدان میں ہماری نجات مچل کے درود پاک پر غلام نبی کا ثبوت تو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدل الجدد منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک شاعر کہتا ہے اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں عشق حضور ہوتا ہے، اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں عشق حضور ہوتا ہے۔ اور اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر بولیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کی سماعت بہت اچھی ہے۔ اہل اسٹیج کے حوالے سے اب میں اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں، مچل کر بولیے سبحان اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب بے نیاز ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا تم خوب خوب چرچا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، خوب تذکرہ کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہے کہ رب کی نعمتیں کون کون سی ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ زمین، پیڑ پودے، آسمان کا شامیانہ، زمین کی پستی، سمندر کی سیلانی، موجوں کی طغیانی، پہاڑوں کی بلندی، پہاڑوں کی چوٹیاں، یہ شجر و حجر، بحر و بر، خشک و تر، یہ ساری چیزیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے جسم میں اللہ نے بہت ساری نعمتیں رکھی ہے تو ہم جس کا شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن علماء سے پوچھو، علماء بیان فرماتے ہیں کہ رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہو، رب کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہو تو ایک نعمت عظمیٰ کو تلاش کرو جن کے ذکر کرنے سے کائنات خداوندی کا ذکر ہو جائے گا، رب کی تمام نعمتوں کا ذکر ہو جائے گا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ذکر مصطفیٰ ہے، وہ مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اپنے رب کے حبیب کا ذکر کرتے رہو گے تو اللہ کی ساری نعمتوں کا ذکر ہو جائے گا۔ اب اللہ کے نبی کا ذکر ہم کیسے کریں گے؟ جس طریقے سے آپ لوگوں نے محنتیں کی ہے، اس محفل کو انعقاد کیا ہے، اللہ کے نبی کے ذکر کی محفلیں سجائی ہے، اسی محفل کو اللہ کے نبی کا ذکر کہا جاتا ہے، ذکر مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور اسی ذکر مصطفیٰ کرنے سے اللہ رب العزت کی ساری نعمتوں کا ذکر ہوگا، کائنات کا ذکر ہو جائے گا، اور جب ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے تو رب بھی خوش ہوگا، مصطفیٰ بھی خوش ہوں گے، اور ہمارا اور آپ کا دین و دنیا دونوں سنورتی نظر آئے گا۔